پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا وجود ہی معجزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دے وچوں سب نالوں وڈا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو بعد دوسرا معجزہ سب نالوں بڑا معراج شریف ہے۔ 1450 سال لگ بھگ گزر گئے، معراج دے عنوان دے ہزاراں کتب شائع ہو چکی ہیں۔ علماء فقہاء بیان کردے آئے، کر رہے نے اور کردے رہے۔ ہزاراں کتب لکھن والے مفسرین نے جس نے بھی عنوان معراج کی کتاب لکھی ہے، اس نے یہ نہیں کیا کہ تمام نقطے جو معراج شریف کے اندر نے میں بیان کر چکیا ہوں۔ کس سے دعوی آیت کا دعویٰ نہیں، اصل حقیقت اللہ وحدہ لا شریک جاندا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دا یہ او معجزہ ہے، اس طرح ہے جس طرح کے سمندر ہے۔ حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مشقتاں کا سامنا فرمایا، جنہاں نے بچوں چند گلاں میں پچھلے جمعہ المبارک کے اندر عرض کیتیاں سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف والیاں نے وفا نہ کی تھی، بہت ہی تکلیف دی تھی، 2 میل تک حضور نے پتھر مارتے رہے۔ لجپال کریم علیہ السلام جدوں طائف تو واپس آئے نا، میرے آقا علیہ السلام کا دل مبارک غمگین ہے، پریشان ہے۔ جس مقام تے بھی حضور دا دل پریشان ہویا ہے، اللہ رب العزت نے محبوب دے دل نو خوش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جدوں بھی حضور پریشان ہوئے نا، جس وقت بھی پریشان ہوئے نا، تو پروردگار نے اپنے محبوب دا دل خوش فرمایا ہے۔ کس طرح؟ لجپال کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، یہودیاں اعتراض کیتا، نہ کیا جے نبی نویں اپنا دین لے کے آیا ہے، ساڑھے قبلے رخ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ انہاں دا اپنا قبلہ کیوں نہیں؟ یہ انہاں دا اعتراض ہے۔ اس کی وجہ نال لجپال سونے محبوب علیہ السلام دا دل مبارک پریشان ہویا، حضور دا قلب اطہر پریشان ہویا، حضور غمگین ہوئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا قد نراد قدر واجہتا فی السماء فلنولیَنَّکَ قِبْلَةً ترضاها۔ جدوں یار غمگین ہویا، پروردگار نے فرمایا محبوب تساں جدے چاہتے رخ کر لو، ترضا اساں تیری رضا چاہتے ہاں۔ مطلب کی سونے تینوں پریشان نہیں ہون دینا، اساں تینوں خوش رکھنا ہے، اساں تینوں خوش رکھنا ہے۔ میرے محبوب نے چہرہ
تو ہم